آج سے 250 سال قبل جب امریکہ میں بھی ناخواندگی تھی، کرمنل گینگز جیسے مافیا کا راج تھا، کرپشن تھا، تو کس ترکیب سے جمہوریت کی ابتدا کرتے ہوئے ایک جرائم پیشہ معاشرے والا ملک دنیا کی سپر پاور بن گیا؟ کبھی غور کیا؟ آپ ان کے اس وقت کے لیڈران کی عقل پر داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ السلام علیکم۔ مغربی ممالک میں جمہوریت کی کامیابی کے راز کے سلسلے کی ویڈیوز کا یہ پارٹ 1 ہے۔ حالانکہ نہ ہم پاکستان میں جمہوریت چلا پا رہے ہیں اور نہ ملک، اور نہ ہمیں جمہوریت میں ناکامی کی وجوہات سمجھ میں آ رہی ہیں، نہ آگے کوئی ہم کو امید نظر آ رہی ہے کہ یہ جمہوریت کس طرح چلے گی۔ اس کے باوجود ملک کے تمام بڑے ادارے اس بات کا بار بار اعادہ کرتے ہیں کہ جمہوریت کو ڈیریل نہیں کیا جائے بلکہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو ویڈیوز کی اس سیریز میں مغربی ممالک میں جمہوریت کی کامیابی کا روڈ میپ اور ان کی کامیابی کی وجوہات بتلاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح آخر جمہوریت چلائی وہاں پر، اور جن کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے یہاں عموماً علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ناکام ہو رہے ہیں، اور ان کو سمجھے بغیر نہ جمہوریت چلے گی نہ ملک چلے گا۔ اچھا، آپ غور کریں، پاکستان بننے کے بعد ہم ایک اچھا خاصا ترقی کرتا ہوا ملک تھے۔ یہ شریف النفس اور سیدھے سادے لوگوں کا ملک تھا، جس کے عوام جمہوریت کے نام پر سولی پر چڑھ گئے۔ ہم نے جمہوریت کے لیے، یا ہمارے ملک نے اور عوام نے جمہوریت کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ملک دو ٹکڑے ہو گیا، غربت، افلاس، حتیٰ کہ پینے کا پانی اس تک کی کمی ہے، بھوک ہے، ناانصاف ہے، نہ عوام کی جان و مال محفوظ ہیں۔ لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں غلامی کر کے اپنے خاندانوں اور ساتھ میں پاکستان کو بھی زندہ رکھ رہے ہیں، کفالت کر رہے ہیں پاکستان کی۔ لاکھوں پاکستانی، بلکہ اب یہ فگرز تو کروڑوں میں آ رہی ہیں، کہ پاکستان کو خیر آباد کر کے دوسرے ملکوں میں آباد ہو چکے ہیں، جس سے ان کا بنیادی میسج اس سے یہ ہے کہ رکھو اپنی جمہوریت، رکھو اپنا پاکستان۔ اور میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جمہوریت کی ابتدا کے بعد ان 40 سالوں میں بھولے بھالے، سیدھے سادے اور شریف النفس انسان جو کہ اس ملک میں تھے، یہ بددیانت اور وحشی درندوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ جمہوریت کے فریب کا شکار پوری قوم ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ اور پچھلے 30 سال سے ہمارا پورا ملک لٹکا ہوا ہے۔ اس گتھی کو سمجھنے سے سب قاصر ہیں کہ مغربی ممالک میں تو جمہوریت سے بہت ترقی ہوتی ہے جمہوریت آنے کے بعد، تو ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے آخر؟ ہم کیوں نہیں ترقی کر رہے ہیں؟ تو آج میں اس گتھی کو سمجھاؤں گا۔ اس سیشن کی پوری باتیں سمجھنے کے لیے آپ کو میرا ایک اور پروگرام، پچھلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی کہ پاکستان کی مصیبتوں کی اصل وجہ یہ ہے۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں۔ اچھا، پچھلے سیشن میں نے بتلایا تھا کہ جب ضیاء الحق صاحب اور مشرف صاحب نے آئین میں اعلیٰ کردار اور تعلیم کی، یعنی گریجویٹ کی شرطیں رکھی تھیں، تو ہمارے یہاں اس کی بہت مخالفت ہوئی تھی، اس بنیاد پر کہ کسی بھی جمہوری ملک میں اس قسم کی پابندیاں نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اصلیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج مغربی ممالک میں ایک تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار کا معاشرہ ہے، یعنی سویلائزڈ معاشرہ ہے۔ انہیں ڈگری کی پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بائی ڈیفالٹ میجورٹی آف دا پاپولیشن از ایجوکیٹڈ، اور ان کو جمہوریت کامیابی سے چلانے کے لیے ان کی پرائمری یا سیکنڈری اسکول کی تعلیم بھی بہت کافی ہے۔ دیکھیں کبھی آپ ان کا نصاب پرائمری اور سیکنڈری اسکول کا، یا ہو سکتا ہے میں خود ہی ایک سیشن کروں اس پر۔ دوسری بات یہ کہ ان کے ہاں ڈگری کی پابندی تو نہیں ہے، صحیح ہے بالکل، لیکن پڑھا لکھا ہونے کی پابندی مکمل ابھی بھی ہے، بہت سخت پابندی ہے اس کی۔ اور تیسری بات جو کہ انتہائی کریٹیکل ہے، اور دیٹ از دا کی ٹو دا انٹائر پزل، کہ کس طرح وہ کامیاب ہوئے۔ ان کی حکومتوں اور اداروں نے تعلیم اور اعلیٰ کردار کی پابندیاں اس وقت تک لگائی رکھی
جب تک ان کے عوام تعلیم یافتہ اور باشعور نہ ہو گئے. دس از دا کی پوائنٹ. کہ میں ان سب کے آپ کو ثبوت دوں گا آگے. میں نے پچھلے سیشن میں یہ بھی بتلایا تھا کہ امریکن آئین کے لکھنے والوں نے کہا ہے کہ یہ آئین ہم نے اعلیٰ کردار اور تعلیم یافتہ لوگوں کے اور عوام کے لیے بنایا ہے اور دوسروں کے لیے یہ کام نہیں کرے گا. تو مجھے شدید تجسس تھا کہ امریکہ میں بھی جمہوریت آنے سے پہلے غربت، جہالت اور وحشی کلچر رہا ہوگا. ان کے یہاں بھی تھے، مافیاز تھے، ان کے یہاں کرمنلز تھے، ان کے یہاں جرائم تھے ان کے یہاں. تو پھر ان سب چیزوں کے ساتھ امریکہ میں جمہوریت نہایت کامیابی سے چلتی رہی. تو کیا امریکن اور مغربی ممالک کے لوگ پیدائشی طور پر ایک اعلیٰ نسل سے اور جمہوری اور تہذیبی اقدار کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے تو بچوں کو بھی جمہوریت کا علم ہوتا ہے. اور ہم انسانوں کی کیا ہم ایک گھٹیا نسل سے ہیں جو اپنے ملک کو اور ایک جمہوری کلچر کو نہیں چلا سکتے ہیں؟ کافی تحقیق اور وقت لگانے کے بعد اصلیت کا پتہ چلا کہ آج کی ترقی یافتہ جمہوریتیں غیر تعلیم یافتہ اکثریت کی موجودگی میں کس ترکیب سے جمہوریت چلا رہی تھیں. ان کی عقل کی داد دیں گے. آپ دیکھیں کہ جو جمہوریت سسٹم لکھنے والے تھے وہ تو سب انٹلیکچوئلز تھے، وہ تو سب پڑھے لکھے تھے. تو اب سب کو ووٹنگ کا حق دینا، سب کو ڈیموکریسی دینا، تو وہ خود ان کے لیے خطرہ تھا. کس طرح چلایا انہوں نے، داد دیں گے آپ. مغربی ممالک نے غیر تعلیمی یافتہ عوام کے ساتھ جمہوریت چلانے کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال کیے تھے، جن میں سے چند آج میں آپ کو بتلاتا ہوں. پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ انہوں نے غیر تعلیم یافتہ یعنی ناخواندہ لوگوں کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں دی بالکل. یعنی صرف تعلیم یافتہ لوگوں کو ووٹ دینے کی اجازت تھی. گو کہ آئین میں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن الیکشن سسٹم سے انہوں نے اس کو کنٹرول کیا پورا کہ کس طرح کے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور حکومت پہ آتے ہیں اور حکومت چلاتے ہیں. تو کس طرح انہوں نے ان سب چیزوں کو امپلیمنٹ کیا. تو پہلا پوائنٹ، ہر ووٹر کو الیکشن آفیسر کے سامنے ایک تفصیلی رجسٹریشن فارم بھرنا پڑتا تھا. خود اپنے ہاتھ سے بھرنا لازم تھا ان کے لیے. یہ آپ امریکی اسٹیٹ ساؤتھ کیرولائنا کے پرانے رجسٹریشن فارم کی کاپی دیکھیں. اس کے پیرا 3 میں وہ تصدیق کر رہا ہے کہ میں صحیح الدماغ ہوں، پاگل نہیں ہوں میں. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حکومت سے امداد اور بھیک پر میرا گزارا نہیں ہے، نہ میں جیل جا چکا ہوں. پھر پیرا 4 میں وہ مزید تصدیق کر رہا ہے کہ میں آئین کے ایک سیکشن کو پڑھ بھی سکتا ہوں اور لکھ بھی سکتا ہوں، یا یہ کہ میں جائیداد کا مالک ہوں جس پر ٹیکس کی مالیت $300 سے زیادہ ہے جو میں نے ادا کر دی ہے. اس کے بعد پیرا 5 میں پوری لسٹ ہے کہ مجھے جرائم میں نہ کبھی سزا ہوئی ہے نہ سزا کو معاف کیا گیا ہے. اس کے بعد جو پریزائڈنگ آفیسر بٹ جو الیکشن آفیسر جو بھی ہے وہ اس کو کنفرم ویریفائی کر رہا ہے کہ ہاں یہ فارم میرے سامنے بھرا گیا ہے اور میں اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر ووٹر کے اپنے سگنیچرز ہو رہا ہے. تو یہ تو تھا پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ، وہ افراد جو اتنی بڑی جائیداد کے مالک نہ ہوں جس پر $300 سے زیادہ کا ٹیکس لگتا ہو، اگر ان کو بھی ووٹ دینا ہے، چاہے وہ سیاہ فام ہو چاہے وہ سفید فام ہو، اگر ان کو بھی ووٹ دینا ہو تو ان کے لیے قابلیت کا امتحان پاس کرنا لازم تھا. آپ خود غور کریں کہ 100-150 سال پہلے $300 کا ٹیکس کتنی بڑی رقم ہوگی. اچھا اب آپ یہ دیکھیں ذرا، یہ امتحان کے پیپرز دیکھیں. اچھا دیکھیں آپ کے 1965 کا الباما اسٹیٹ کا لٹریری ٹیسٹ ہے. ویسے تو اس میں بہت 68 سوالات ہیں، بہت لمبا ہے، تو میں بہت تیزی سے نکلوں گا، بتلاتا چلوں گا. آپ چاہیں تو ان کو روک کر پاز کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. تو سوال نمبر 1، وچ آف دا فالوئنگ از اے رائٹ گارنٹیڈ بائی دا بل آف رائٹس؟ کہ بل آف رائٹس میں کون سی یہ رائٹس گارنٹیڈ ہیں؟ ووٹنگ، ٹرائل بائی جوری وغیرہ وغیرہ. ایک کا جواب ٹک کرنا. سوال نمبر 2،
फेडरल सेंसस यानी सेंसस जो है पॉपुलेशन का, आबादी का सेंसस हर 5 साल बाद होता है, सही है या गलत है, एक को टिक करना है। इसी तरह सवाल नंबर 4 है कि a US senator elected at a general election in November takes office the following year on what date? कि अगर US सेनेटर जब नवंबर में इलेक्ट होता है तो वो कब से ऑफिस में बैठेगा, डेट डालना है। सवाल नंबर 6 है अमेंडमेंट का क्या मतलब है। अमेंडमेंट का मतलब ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन को तब्दील करना है। मेक अ पीस बिटवीन नेशनल्स एट वॉर, अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एक को टिक करना है। अच्छा, सवाल नंबर 8 है जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कॉलोनीज ने उसको अप्रूव किया था तो उसमें कितनी स्टेट्स थी उस वक्त। सवाल नंबर 46 है कि नेम 2 थिंग्स विच द स्टेट्स आर फॉरबिडन टू डू बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जिनको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को उनके बारे में कानून बनाने से मना किया है। अब ये देखें, ये 68 सवालात हैं। तो उनके वोटर को इस काबिल होना था कि वो उसको पढ़ सके और उसके जवाबात भी दे सके। नकल मारने, पेपर आउट होने या रिवॉल्वर टेबल पर रखकर नकल मारने या पूरा इम्तिहान का सेंटर बिकने या जाली डिग्री खरीदने का कोई सिस्टम नहीं था। एक और काम उन्होंने किया था, वो था पोल टैक्स। ये देखें आप कॉपी, ये 1917 के $1 के पोल टैक्स की रसीद है। उस वक्त का $1 शायद आज के $200 के बराबर हो, 1917 का है यह। यानी उन्होंने कानून रखा कि वो लोग जो मुल्क पर हुकूमत करने के लिए इलेक्शन में अपना नुमाइंदा चुनना चाहते हों यानी वोट देना चाहते हों, तो नंबर 1 वो साहिब जायदाद हों और उस पर टैक्स भी अदा कर रहे हों जो $300 से ज़्यादा हो। दूसरा ये कि वोट देने के लिए वो पोल टैक्स भी अदा करें जिससे इलेक्शन के एक्सपेंसेस भी पूरे किए जाते थे। अच्छा, अब आप देखें कि ये सिस्टम हमारे पूरे सिस्टम का उलट है। हमारे यहाँ वोटर के लिए इस किस्म की कोई शर्त नहीं है। इसी तरह मगरबी जमहूरियतें वोटिंग और इलेक्शन को बहुत सीरियस लेते थे और अभी भी लेते हैं, क्योंकि उनके मुल्क के दानिश्वरों ने उनका आइन खुद लिखा था। इसके क्या इफेक्ट्स होंगे उनको सब पता था। उनको इल्म था कि मुल्क के मुस्तकबिल का दारोमदार फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर है कि लोग ईमानदारी से इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आए और मुल्क चलाएं। जबकि हमारे यहाँ इलेक्शन शुरू से लेकर आखिर तक न सिर्फ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तरीके से होता है, बल्कि हमारे यहाँ इलेक्शन कराने की अहलियत का शदीद फकदान है। तमाम मुल्क में इलेक्शन कराना तो बहुत दूर की बात है, ये एक बहुत बड़ा काम है। इसको आप इस तनाज़ुर में देखें कि अगर हम एक एयरलाइन नहीं चला सकते, अगर हम एक स्टील मिल नहीं चला सकते, हम पोलियो के टीके नहीं लगा सकते, नादरे का रिकॉर्ड तक हम सही नहीं रख सकते, तो हम इतना बड़ा इलेक्शन पूरे मुल्क में एक दिन में किस तरह करा सकते हैं। मगरबी ममालिक में इन सब शराइत का मकसद क्या था? मकसद ये था कि वोट देने वालों और मुंतखब नुमाइंदों और हुकूमत का मुल्क और उसके जमहूरी निज़ाम में स्टेक्स हों इन सब के, और वोट देने वालों को इस बात का ख्याल रहे कि वो जो टैक्स दे रहे हैं इससे उनको वापस भी कुछ मिलेगा। उसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि शुरू दिन से उनके यहाँ टैक्स कल्चर बना रहा, यानी टैक्स दो तो वोट दो वरना जाओ। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो बहुत अहम है इस सब को समझने के लिए। उन्होंने एक उसूल पर अमल किया, नो टैक्स नो वोट, यानी टैक्स जिसका मकसद हुकूमत चलाने के अखराजात पूरा करना होता है, टैक्स जो आप कलेक्ट करते हो उससे मुल्क चलता है। तो अगर आप हुकूमत चलाने के लिए और मुल्क चलाने के लिए आप पैसा नहीं देना चाहते, आप पैसा नहीं देते हैं, तो आपको हुकूमत चलाने के लिए राय देने का भी कोई हक नहीं है। आई मीन दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट कि आप पैसा नहीं देते हो तो आप मुल्क चलाने के लिए कहाँ से आ जा रहे हो।
اچھا، یہاں اس بات کو بھی آپ مد نظر رکھیں کہ یہ قانون ایسی ہوا میں نہیں بن گیا تھا ان کا، بلکہ ایک پرانی اس کی ہسٹری ہے ان کے یہاں۔ امریکہ کا برطانیہ سے آزادی کا مطالبے کی بنیاد ہی یہی تھی، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، یعنی امریکی عوام نے برطانیہ کی حکومت کو ٹیکس دینے سے انکار جو کر دیا تھا، اس کی بنیاد یہی تھی، ان کی آرگومنٹ یہی تھی کہ اگر امریکی شہری برطانوی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتے تو ان سے ٹیکس نہیں لیا جا سکتا۔ اور اس مطالبے کی اس سے بھی پرانی ہسٹری ہے، وہ ہے 1689 کے برٹش بل آف رائٹس کے مطابق کہ آبادی سے ٹیکس نہیں لیا جا سکتا اگر ان کے نمائندے حکومت میں نہ ہوں۔ تو اسی اصول کی بنیاد پر انہوں نے قانون بنایا کہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے تو آپ کو اپنے نمائندوں کو الیکٹ کرنے یا ووٹ دینے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اس سیشن کو میں اب یہی ختم کر رہا ہوں، باقی آپ اس کے پارٹ 2 میں دیکھیں، جس میں اسی سبجیکٹ کو جاری رکھوں گا اور مزید میں آپ کو ثبوت اور آرگومنٹ سب دوں گا۔ لیکن جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں، وہ یہ کہ کیا ہمارے ڈکٹیٹرز جو انہوں نے جو ڈگری کی اور اعلیٰ کردار کی شرطیں لگائی تھیں، کیا وہ غیر مناسب تھیں؟ اس تناظر میں آپ دیکھیں یہ جو سب میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک شارٹ کنکلوژن ابھی دے دیتا ہوں، وہ یہ کہ ہماری جمہوریت اور اسی وجہ سے ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ جو کہ انتہائی مائنورٹی میں ہے ایز کمپیئر ٹو دا میجورٹی جو کہ غیر تعلیم یافتہ یا ان پڑھ ہے، تو یہ سب انکلوڈنگ پاکستان، یہ ہماری جو غیر تعلیم یافتہ میجورٹی ہے ان کے ہاتھ میں یہ کیپٹیوز ہیں، پورا سسٹم کیپٹیو ہو چکا ہے، جبکہ مغربی ممالک کے دانشوروں نے غیر تعلیم یافتہ آبادی کو ملک کے حکمران چننے، ملک کے فیصلے کرنے اور حکومت کرنے یا سیلف رول کرنے سے بالکل الگ رکھا ہوا تھا۔ Back to history. One last thing about Venice that makes it special, at least for its time. Venice was a republic, not a monarchy or, God forbid, an empire. So its leaders were elected and had to answer to the populace. I mean, at least the property-owning male populace. The leaders were elected and had to answer to the populace. I mean, at least the property-owning male populace. Assalam.